علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ حضرات محترم، آج آپ حضرات درس قرآن سماعت کریں گے، اور درس قرآن کے لیے جس آیت کریمہ کا آج ہم نے انتخاب کیا ہے، سب سے پہلے اس کا تعلق سماعت کر لیجئے کہ سورہ بقرہ ہے، دوسرا سپارہ ہے، اور اس کی آیت نمبر 182 ہے۔ اللہ نے اس میں ارشاد فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلوں پہ فرض کر دیے گئے تھے، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ ذرا غور کیجئے، اللہ رب العزت اس میں کیا ارشاد فرما رہا ہے کہ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلوں پہ فرض کر دیے گئے تھے۔ تو اس آیت کریمہ سے معلوم ہو رہا ہے کہ روزہ جو ہے وہ قدیمی عبادت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے پہلے بھی روزہ فرض رہا ہے، اور ہم پہ نہیں رہا، ہم سے پچھلی امتوں میں بھی روزہ فرض رہا ہے۔ تو روزہ فرض کرنے کے رکھنے کے مقاصد کیا تھے؟ ان میں ایک ہی مقصد تھا، وہ تھا کہ تم پرہیزگار ہو جاؤ، تمہیں تقوی اور طہارت مل جائے۔ اس کے بعد اللہ نے ارشاد فرمایا ہے، ایام معدودات، یہ تو گنتی کے دن ہیں جو تم پورے کرو گے، یہ تو تم گنتی کے دن ہیں جنہیں تم پورا کرو گے۔ یعنی کہ اس میں اشارہ اس طرف ہو رہا ہے، لوگوں تم گھبراؤ نہیں، ہم نے روزے جو تم پہ فرض کیے ہیں پورے سال کے نہیں کیے، صرف ایک مہینے کے کیے ہیں، پورے سال کے نہیں کیے، ایک مہینے کے کیے ہیں۔ ویسے تم پورے سال کھاتے پیتے ہو، تم پر کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن رمضان نے ایک روزے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کے ایک مہینے کے روزے تم پہ فرض کیے ہیں تاکہ تم ان کو رکھو گے تو تم پرہیزگار بن جاؤ گے۔ کیونکہ نفسانی خواہشات سے بچنا انسان کو تقوی کی طرف لے جاتا ہے۔ نفسانی خواہشات سے جب انسان رکتا ہے تو اس کے اندر تقوی، پرہیزگاری میں اس کے اضافہ ہوتا ہے۔ اس لیے فرمایا جا رہا ہے کہ تم روزہ رکھو گے، نفسانی خواہشات سے بچو گے تو تقوی تمہیں حاصل ہو جائے گا۔ فمن کان منکم مریضا، اور ہاں اگر تم میں سے کوئی مریض ہو، تم میں سے اگر کوئی مریض ہو، اب مریض کی کئی قسمیں ہیں۔ ایسا مریض کہ جس کا مرض صحیح نہ ہوتا ہو، یا اس کو صحیح ہونے کی امید ہی نہ ہو، ایسا بیمار ہو، بہت علاج کراتا ہے، ڈیلی میڈیسن کھاتا ہے، لیکن صحیح ہونے کا نام نہیں۔ دوسرا مرض، یا وہ اگر روزہ رکھ لے تو یہ سمجھتا ہے کہ روزہ رکھنے سے میرے مرض میں اضافہ ہوگا، اور ایسا مریض جو یہ سمجھتا ہے کہ روزہ رکھنے سے میرا مرض دیر سے اچھا ہوگا۔ ہم نے 3 کنڈیشنیں بتا دی ہیں۔ روزہ رکھنے سے اس کا مرض بڑھتا ہو، اس میں اضافہ ہوتا ہو، اور اسے اپنی جان کا اندیشہ ہو، تو پھر کیا کرے؟ روزہ نہ رکھے، روزہ نہیں رکھے گا۔ اسی طرح حیض و نفاس والی عورتیں، ان پہ بھی روزہ معاف ہے، جب یہ دن گزر جائیں گے تو وہ ان دنوں کی گنتی کو بعد میں پورا کرے گی۔ ایسی حاملہ عورت جو حمل سے ہو، اگر وہ روزہ رکھے، اسے بھی رخصت ہے اسلام نے، وہ چاہے تو روزہ رکھے، چاہے تو روزہ نہ رکھے۔ لیکن اگر وہ سمجھتی ہے کہ روزہ رکھنے سے مجھے اپنی جان کا خطرہ ہے، یا میرے پیٹ میں جو بچہ ہے اس کی جان کو خطرہ ہے، یا اس میں کوئی عیب پیدا ہو سکتا ہے، یا اس میں کوئی کمزوری واقع ہو سکتی ہے، تو ایسی عورت کو بھی رخصت ہے کہ روزہ نہ رکھے، بعد میں اس کی گنتی کو پورا کر لے۔ اسی طرح دودھ پلانے والی عورت، وہ یہ سمجھتی ہے کہ دودھ پلانے سے کمزوری واقع ہوگی، اور میں صحیح طور سے اللہ کی بندگی اور روزے کو پورا نہیں کر سکوں گی، تو اسے بھی رخصت ہے کہ وہ بھی یہ دن گزر جائیں تو پھر بعد میں اس روزے کی گنتی کو پورا کر لے۔ او علی سفر، یا تم میں کوئی مسافر ہو، پہلے بیمار کی بات کی، اب مسافر کی بات اللہ نے بیان فرمائی ہے۔ تم میں کوئی مسافر ہو، سفر کرنا چاہ رہا ہے، لیکن سفر 3 دن کی مسافت پر ہو، یا تو 97 کلو میل ہو، 57 کلو یا 92 کلومیٹر ہو، اتنے مسافر پہ ہو، تو وہ سفر کرے گا تو روزہ نہ رکھے۔ اگر رکھ لے تو کیا ہے، اچھی بات ہے، اگر نہ رکھے تو کوئی حرج بولی اس میں نہیں ہے، لیکن اس کے لیے روزہ رکھنا بہت بہتر ہونا چاہیے، روزہ رکھے تو اچھا ہے، کیونکہ سفر بہت آسان ہو گئے، سفر میں مشکلات نہیں۔ اب سفر میں کوئی مشکلات نہیں ہے، پہلے کے سفر بڑے مشکل تھے،
कठिन मरहले थे, जानवर और गाड़ियों पर दीगर चीज़ों पर सफ़र होता था, लेकिन अब सहूलतें सफ़र में बहुत हो गई हैं। हमारे यहाँ एसी वाली गाड़ियाँ मौजूद हैं, हम मिनटों में एक यहाँ से कहीं और चले जाएं, पहुँच जाएं। तो लिहाजा बेहतर ये है कि जो मुसाफिर हो तो वो रोज़ा रखे। अगर नहीं रखता बिलफर्द तो उसमें कोई हर्ज भी कोई नहीं है। इसके बाद अल्लाह ने इरशाद फरमाया है, औ अला का फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उखर, अगर कोई बीमार हो या मुसाफिर हो तो बाद में उन रोज़ों की गिनती को पूरा कर ले। व अलल्लज़ीना युतीक़ूनहु फ़िद्यतुन तआमु मिस्कीन, और अगर वो इन रोज़ा रखने की ताकत नहीं रखता तो फिर वो मिस्कीन को खाना खिलाए, वो मिस्कीन को खाना खिलाएगा, उसका फिदिया देगा। या ऐसा बूढ़ा आदमी जिसे शेख फ़ानी कहा जाता है, ऐसा बूढ़ा हो गया कि अब उसे खाए पिए बगैर रह नहीं सकता, इतना कमज़ोर, उसकी कमज़ोरी मुसलसल बढ़ी जा रही है, कमज़ोरी पर कमज़ोरी आए जा रही है, क़ुव्वत आने का अंदेशा नहीं है, अब वो रोज़ा रखने के काबिल नहीं रहा, तो ऐसे शख्स के लिए भी क्या है, वो फिदिया देगा। फिदिया कितना देगा कि 2 किलो में 80 ग्राम कम आटा, गेहूँ या उसके पैसे जो फिदिया बनते हैं वो उसको देगा। या कोई बीमार है तो बीमार भी यही अपना फिदिया देगा, मुसाफिर है तो मुसाफिर भी यही फिदिया देगा। फ़मन ततव्वअ खैरन फ़हुव खैरुल लह, और अगर इसमें कोई इजाफा करना चाहता है तो उसी का फ़ायदा है। यानी कि अल्लाह ने जिसको माल दिया है, अगरचे फ़र्ज़ कर लीजिए 150 रुपये बनते हैं एक फिदिये के, लेकिन अल्लाह ने उसे माल दिया है, अगर वो 300 में देना चाहता है तो उसके लिए ज़्यादा अच्छा है। लेकिन हमारे यहाँ मसला ये है कि हम एक ही फिदिया देते हैं। जिस तरह सदका फितर अमीर हो गरीब हो एक ही देता है, करोड़पति भी आके पूछेगा उनसा फितना क्या बन गया, करोड़पति भी 150, अच्छा 150 है तो 150 ही देगा, उसे तो ज़्यादा देना चाहिए था। अल्लाह फरमा रहा है फ़मन ततव्वा खैरन फ़हुव खैरुल लह, वो ज़्यादा नेकी करे तो उसके लिए ज़्यादा अच्छा है। लेकिन अफसोस कि हम वही दे के जान छुड़ा लेते हैं। व अन तसूमू खैरुल लकुम, और अगर इन सारी तकलीफ़ों के बावजूद भी अगर वो रोज़ा रख लेगा तो उसके लिए रोज़ा रखना ज़्यादा अच्छा है। बीमार भी हो फिर भी रोज़ा रखे, मुसाफिर हो फिर भी रोज़ा रखे, बूढ़ा आदमी है फिर भी रोज़ा रखे, तो उसके लिए ज़्यादा जरूर सवाब का बाइस है। हज़रत मोहतरम, रोज़े के बेशुमार फ़वाइद हैं जिसको उलमा ने बयान फरमाए हैं, बड़ी हिकमतें हैं उसके अंदर। सबसे पहली हिकमत तो ये है कि इससे मैदे की इस्लाह हो जाती है, मैदे की इस्लाह हो जाती है। फिर शुगर का मर्ज़ हो, हाई ब्लड प्रेशर हो, ज़हनी तनाव हो, ज़हनी दबाव हो, और ये सारी टेंशनें दूर हो जाती हैं, क्योंकि रोज़ा रखेंगे, हदीस में आता है जो रोज़ा रखेगा वो सेहतियाब पा जाएगा। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने शाह फरमाया, आखिरी बात करके अपनी गुफ्तगू ख़त्म कर रहा हूँ। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने शाह फरमाया, जिसने सवाब और ईमान की वजह से रोज़ा रखा, अल्लाह तबारक व तआला उसके साबिक़ा गुनाहों को माफ़ फरमा देता है, सारे गुनाहों को माफ़ फरमाता। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बारे में दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला